چھوٹی تم خود چلے جاؤ، یہی پاس میں تو ہے ان کا گھر، روزانہ تم مجھے پریشان کرتی ہو۔ آج میں جھل بھن کر بولا تھا۔ میں تھک چکا تھا کام سے، دوپہر میں تھوڑی دیر بریک لینے کے لیے گھر آتا تو بہن کی فرمائشیں شروع ہو جاتی تھیں کہ مجھے میرے ٹیوشن چھوڑ کر آؤ۔ بے وجہ وہ وقت کو ضائع کر رہی تھی۔ کئی بار میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ تم گھر میں رہا کرو، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے میک اپ سیکھنا ہے۔ حالانکہ لڑکیاں جتنی سادی رہیں اتنی ہی اچھی لگتی ہیں، مگر نہ یہ بات امی کو سمجھ آتی تھی اور نہ ہی چھوٹی بہن کو۔ ابھی میں اس کو مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی امی اس کی وکالت میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے جنید؟ تم نہیں جاؤ گے چھوڑنے تو کیا گلی کے لڑکے جائیں گے؟ جاؤ بہن کو چھوڑ کر آؤ۔ خدا نخواستہ راستے میں کچھ ہو گیا تو کس کو منہ دکھاؤ گے؟ بہنیں اگر بھائی کے حصار میں رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ بول ٹھیک رہی ہیں۔ آج کل کا زمانہ ویسے ہی اتنا خراب ہے کہ بہنیں بیٹیاں گھر میں رہیں تو ہی زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنی بائک نکال کر باہر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ چند لمحے بعد وہ برقع پہن کر آ گئی تھی۔ پیچھے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی اس کے ٹیوشن کی طرف بڑھا دی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد ان کا گھر آ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری تو اچانک اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی تھی، بھائی ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر سر جھٹکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اس کی پریشانی بھی ایسی ہی ہوگی جس میں سوائے ہنسی آنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بھائی آپ میری باجی سے بات کر لیں، ان سے بول دیں کہ میری کل طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کا دیا ہوا کام مکمل نہیں کیا، ورنہ آج وہ بہت ڈانٹیں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کفت سے اس کی جانب دیکھا اور اسے جھڑکتے ہوئے بولا تھا، دیکھو چھوٹی، دماغ خراب نہیں کرو، میں عورت کے کیا منہ لگوں گا؟ تم اپنے طریقے سے بول دینا اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو ممی سے فون پر بات کروا دینا۔ مگر وہ رونے جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو دیکھ کر میں فوراً پگھل گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اچھا جاؤ بلاؤ، میں بات کر لیتا ہوں۔ ہمیشہ سے یہ دستور چلایا ہے، چھوٹی بہنیں ہمیشہ ہی بڑے بھائیوں کو خوب تنگ کرتی ہیں، اور ایسا ہی ہمارے گھر میں بھی تھا۔ چند لمحے بعد وہ ایک عورت کے ساتھ دروازے پر آئی تھی۔ میں جو سر جھکا کر کھڑا تھا، بہن کی آواز پر سر اٹھایا تھا، لیکن جیسے ہی نگاہ اس عورت پر گئی تو پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ ایسی خوبصورتی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جی فرمائیے کیا بات ہے؟ ان کی سنجیدہ آواز سن کر میں ایک لمحے کے لیے متاثر ہوا تھا، ورنہ اس عمر کی خواتین اپنی اداؤں کی وجہ سے مردوں کو خود کی طرف راغب کرنے کی بہت کوشش کرتی ہیں۔ چھوٹی بہن کے منہ سے ہی سنا تھا کہ ان کا شوہر وفات پا چکا ہے۔ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، صرف 2 بچے ہیں جن کے ساتھ وہ اکیلے زندگی گزار رہی ہیں۔ میں سر جھکا کر بولا تھا، دراصل بہن کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ کل اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس وجہ سے یہ کام مکمل نہیں کر پائی۔ مہربانی ہوگی آپ انہیں ڈانٹیے گا مت۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک نگاہ میری چھوٹی بہن پر ڈالی تھی اور پھر وہ سنجیدگی سے بولی تھی، دیکھیں آج تو آپ نے مجھ سے بات کر لی ہے، لیکن آئندہ خیال رکھنا، میں اس طرح مردوں سے مخاطب نہیں ہوتی، اور رہی آپ کی چھوٹی بہن کی بات تو یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ خیر آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بول کر وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ میں نے چھوٹی کو ایک سخت گھوری سے نوازا تھا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس عورت کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، ایک ایسی کیفیت جس کا لفظوں میں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں گھر کے دروازے کے پاس سے گزر گیا تھا، اندر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ فیکٹری پہنچ کر بھی میرا دماغ اس عورت کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے 2 یا 3 سال بڑی تھی، اسی لیے نہ جانے کیوں دل میں عجیب سا ڈر اٹھ رہا تھا کہ کتنی جوانی میں وہ عورت بیوہ ہو گئی۔ خدا تعالیٰ بھی اکثر اوقات ایسے لمحات سامنے لے آتے ہیں کہ انسان سوچتے سوچتے دنگ رہ جاتا ہے۔ پورا دن میرا اسی سوچ میں گزر گیا تھا۔ رات کو جب میں گھر پہنچا تو میری چھوٹی بہن کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اسے کیا ہو گیا۔
ورنہ جب بھی وہ کام سے لوٹتا تھا تو وہ چہکتی ہوئی یہاں وہاں گھوم رہی ہوتی تھی۔ میں سمجھا کہ ممی نے ڈانٹا ہوگا، یہی سوچ کر میں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا کہ تھوڑی دیر اس کو تنگ کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر اچانک ہی وہ روتے روتے میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ میری تو جان ہی حلق میں اٹک چکی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا تھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس بات کے لیے رونا ڈالا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میری بات سن کر وہ مزید شدت سے رونے لگی تھی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، آج میڈم نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ آئندہ کے بعد میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ میرے سینے سے لگی مجھ سے ہی میری شکایت کر رہی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بگڑ گئی تھی اور میں اس کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا تھا، اور ایسا کیوں کیا ہے آپ کی میڈم نے؟ اور خاص کر کے میری وجہ سے کیوں ڈانٹا ہے؟ نہ جانے کیوں اس عورت کی بات کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کہنے کو اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں لازمی اس سے لڑائی کرتا کہ میری وجہ سے تم نے میری بہن کو کیوں ڈانٹا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں نے آپ سے اپنی سفارش کروائی تھی اور انہیں ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں جو جھوٹ بولتی ہیں۔ چند لمحے میں اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، اچھا ایک کام کرو، ان خاتون کا نمبر مجھے دے دو۔ میری بات سن کر میری بہن بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی تھی اور پھر چڑھ کر بولی تھی، آج تو ڈانٹ پڑی ہے، کل مجھے مار لگوائیں گے۔ اگر انہیں ذرا بھی علم ہو گیا کہ میں نے ان کا نمبر آپ کو دیا ہے تو بے وجہ اتنی زیادہ ڈانٹ لگے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ میں معاملے کی نزدیکی کو سمجھ چکا تھا۔ اگر میں ذرا بھی اس کو اس چیز کے لیے زور دیتا تو لازماً وہ امی کے پاس چلی جاتی، اور فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں ہی بے چینی سے لیٹا رہا تھا۔ عموماً میں گھر آنے کے بعد کھانا کھاتا تھا اور پھر دوستوں کے پاس نکل جاتا تھا، لیکن آج دل عجیب ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی محبت نہیں کی تھی، لوگوں کو محبت کرتے دیکھا تھا تو ان کا مذاق اڑاتا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، مگر آج جب مجھے احساس پیدا ہو رہا تھا تو دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آس پاس تتلیاں اڑ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی جب میں کسی احساس کے تحت اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ بہن کے کمرے کی طرف نگاہ ڈالی تو اس کی لائٹس آف تھیں۔ میں جان چکا تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ ممی پاپا کے کمرے کی طرف دیکھا تو ان کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ رہنے دیتا ہوں، اگر ان کو برا لگ گیا تو بے وجہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اور اگر یہ بات بہن تک پہنچ گئی تو اور زیادہ بدنامی ہوگی۔ مگر کہتے ہیں نا، جب انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے تو گدھے کو بھی اس وقت باپ بنا لیتا ہے۔ تھکے قدموں سے میں بہن کے کمرے کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اوپر والے کا نام لے کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہو گیا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں سیدھا بستر کے قریب پہنچا تھا، دھڑکتے دل کے ساتھ بہن کے پاس رکھا ہوا اس کا موبائل فون اٹھایا تھا اور سیدھا کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ تھوڑا سا چیک کرنے کے بعد مجھے ان کا نمبر مل چکا تھا۔ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر کے بالکل اسی انداز میں نے موبائل رکھا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دل دماغ بالکل قابو میں نہیں آ رہا تھا، ہاتھ بہت بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ کیسی کیفیت تھی؟ میری سمجھ سے باہر تھی۔ ٹھنڈ کا موسم تھا لیکن ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ کافی دیر میں موبائل کو ہی گھورتا رہا تھا اور پھر کسی احساس کے تحت میں نے نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب ایک گھبرائی ہوئی آواز فون کے اسپیکر سے برآمد ہوئی تھی، کون ہے؟ محض یہ جملہ میری سماعت سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ میرا پورا بدن کانپ اٹھا تھا اور میں نے فوراً موبائل بند کر دیا تھا۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر کب میں نیند میں گیا مجھے خود علم نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز میں وقت سے پہلے ہی کام پر سے گھر آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج میں ان کے گھر جاؤں گا اور بہانے سے ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن بہن مجھے دیکھتے ہی منہ بنانا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ممی کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں بھیا کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ان کی وجہ سے مجھے بہت باتیں سننے کو کل ملی ہیں۔ سب کے درمیان باجی نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔
اس کی بات سن کر میں دھیما مسکرایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر میں ہی تمہیں چھوڑنے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ ممی ٹھیک بول رہی ہیں۔ کل میں نے بھی راستوں پر غور کیا تھا تو کئی آوارہ لڑکے راستہ روک کر کھڑے ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی بھی غلط بیانی کرے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی تھی، اگر ایسی بات ہے تو مجھے ممی چھوڑنے جائیں گی، میں آپ کے ساتھ کسی قیمت پر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی ضد دیکھ کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، لیکن شکر خدا کا کہ ممی نے اسے ڈانٹ دیا تھا کہ چپ رہو، وہ تمہیں باہر سے چھوڑ کر آ جائے گا۔ مگر آج میرا ارادہ تھوڑا مختلف تھا۔ میں چپ چاپ گاڑی نکال کر باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ منہ بنا کر باہر آ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی پر بیٹھی، میں نے فوراً ہی گاڑی ان خاتون کے گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ مختصر مسافت کے بعد ہم ان کے دروازے پر پہنچ گئے تھے، مگر جیسے ہی میں نے گاڑی سے اترا تو میری بہن نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا اور سوالیہ بولی تھی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر میں اسے نظر انداز کر کے ان کے دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر پریشان لہجے میں بولی تھی، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل ہی انہوں نے میری اتنی ڈانٹ لگائی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آج پھر مجھے ڈانٹ پڑے؟ مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان میڈم نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی اور پھر فوراً ہی دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تھیں۔ بہن اندر جا چکی تھی۔ وہ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگیں تو میں دھیمی آواز میں بولا تھا، بات سنیں، مجھے آپ سے تھوڑی ذاتی بات کرنی ہے۔ میرا لہجہ مدھم تھا۔ میری بہن نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، کیونکہ اسے بالکل بھی اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ میڈم سنجیدہ لہجے میں بولی تھی، فی الحال آپ جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، لیکن میں جانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے گھر کے اندر ایک قدم رکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولا تھا، میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ سے زبان لڑاؤں گا، بس مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سن لیں۔ میری بات کرنے کا انداز دیکھ کر وہ تھوڑی دیر چپ رہی تھیں اور بہن کو دیکھتے ہوئے بولی تھیں کہ آپ اندر جائیں اور آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی اور پھر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں تو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا، کیونکہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں گی۔ میں نے تو صرف ایک تکا مارا تھا، لیکن شاید میرا یہ تکا لگ چکا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ جو سوچ میں لے کر آیا ہوں وہ سوچ میری کامیاب ہو جائے، ورنہ آج آنے کا مقصد بے مول ہو جائے گا۔ وہ مجھے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی تھیں۔ میں ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ دل کیا کہ ابھی یہاں سے لوٹ جاتا ہوں، کیونکہ اگر انہوں نے منع کر دیا تو جو ابھی محبت کے دیپ میرے دل میں جلے ہیں وہ بجھ جائیں گے۔ مگر میں نے خود کو کنٹرول کیا تھا، کیونکہ اگر آج میں نہیں بول پایا تو ساری زندگی بھی ہمت کی تب بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ وہ جیسے ہی آ کر بیٹھی میں نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ ان کا خوبصورت چہرہ میرے دل میں بس چکا تھا۔ میں دھیمی آواز میں بولا تھا، معذرت چاہتا ہوں، آپ کا اتنا قیمتی وقت لے رہا ہوں، لیکن میرا مطالبہ کافی مختلف ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات بری نہیں لگے گی۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی تھی، دیکھیں جلد سے جلد بات مکمل کریں، کیونکہ میں اس طرح غیر مردوں سے بات نہیں کرتی، اور آج تو میں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، غیر مرد کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور پھر دھیمی آواز میں بولا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی اس گھر میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ابھی میں مزید بات کو طول دینا تھا جب اچانک ان کے اسٹوڈنٹ انہیں بلانا شروع ہو گئے تھے۔ میں جان چکا تھا کہ ابھی بات کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے بھی ذریعے بات بہن تک پہنچ گئی تو بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا۔ میں خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ ابھی فی الحال آپ مصروف ہیں تو میں اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو رات تک کال کروں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری کال ریسیو کر لیجئے گا، کیونکہ مجھے واقعی آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بول کر پھر میں ٹھہرا نہیں تھا، اس گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میرا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ڈر بھی لگا تھا کہ اگر ممی کو پتہ چل گیا تو ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔
لیکن فی الحال میں نے اس بات کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ رات کو میں نے اپنے اندر خوب ہمت جمع کی تھی، لیکن اس کے باوجود میں انہیں فون نہیں کر پایا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور تقریباً 1 ہفتے کا وقت بیت گیا تھا، لیکن اس 1 ہفتے کے درمیان بھی مجھ میں ایک بار بھی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ اس دن میں ان کے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ میرے پاس کتنا اچھا موقع تھا، میں اپنے دل کی بات ان سے بول سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا انہی کے خیالات میں گم تھا جب اچانک میرا موبائل رنگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر اسکرین پر نظر ڈالی تو میں اپنی جگہ پر سن رہ گیا تھا، کیونکہ نمبر کسی اور کا نہیں بلکہ ان خاتون کا ہی تھا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں ابھی فون نہیں اٹھاتا، مگر پھر میں نے خود کو جھڑک دیا تھا۔ آج وہ سامنے سے فون کر رہی تھیں، بھلا میں فون کیوں نہ اٹھاتا؟ میں نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی اور پھر اچانک وہ بولی تھی، یعنی یہ نمبر آپ کا تھا، اس دن کال آپ نے کی تھی۔ ان کی آواز سن کر میرا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، لیکن میں اپنے دل پر قابو رکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں نے اپنی بہن کے موبائل سے آپ کا نمبر نکالا تھا۔ دراصل میں ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا جب وہ بولی تھیں، میں جانتی ہوں آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں آپ سے زیادہ تجربہ کار ہوں، زندگی کو بہت اچھے سے جان چکی ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں جو جذبات ہیں وہ مجھ تک پہنچ گئے ہیں، لیکن دیکھیں، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور اب شوہر کی وفات ہو چکی ہے۔ مجھے آپ کی بہن کے ذریعے معلوم ہوا ہے آپ کنوارے ہیں، تو بہتر ہوگا آپ میرے تک نہ پہنچیں۔ میری زندگی بہت مختلف ہے۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں نے ان کی بات کاٹ دی تھی، لیکن سنت رسول کے مطابق بیوہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ آپ بے شک 2 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انسان ہیں اور ہر انسان کو دوبارہ شادی کا حق ہے۔ میں ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، لیکن میری زندگی بہت مختلف ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے۔ میں اپنی جگہ پر سن ہو چکا تھا۔ وہ مزید بولی، میرے شوہر مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آنا، گھر میں زندگی گزارنا، اگر تم منظر عام پر آ گئی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ دراصل میرے شوہر ایک زمیندار ہیں، کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ہی ان کے بھائیوں نے ان کے جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا اور میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کچھ دن مرنے سے قبل انہوں نے یہ بات مجھے کہی تھی کہ خود کی حفاظت چھپ کر کرو، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں منظر عام پر آؤں اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کی زندگی بھی خراب کروں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ ان کی باتیں سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ حیرانگی مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ ان کو معلوم کیسے ہوا کہ میں ان سے اس دن یہی بات کرنے کے لیے گیا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے کمرے میں بیٹھا یہی سب سوچتا رہا تھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ زندگی میں اگر شادی کروں گا تو صرف اسی خاتون سے، ورنہ زندگی تنہا گزار دوں گا۔ میں ممی کے پاس گیا تھا اور جب میں نے اپنی عرضی ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے خوب مجھے ڈانٹا تھا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، لیکن میں اپنی بات کا پکا تھا۔ میں نے ان کے سامنے یہ بات صاف ظاہر کر دی تھی کہ میں ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ محبت کا جذبہ کوئی عام جذبہ نہیں ہوتا۔ مجھے ان سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، اور ایک ایسی محبت جس میں میرا دل چاہتا تھا کہ میں انہیں اپنی زندگی میں شامل کروں۔ لیکن کہتے ہیں نا، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ممی نے پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی تھی۔ چاچو، تاؤ، پھپھو سب مجھے سمجھا رہے تھے کہ یہ غلط ہے، ایک بیوہ عورت سے نکاح تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ اس کے آلریڈی 2 بچے ہیں، لیکن میں بھی ٹھان چکا تھا
کہ اگر شادی کروں گا تو ان سے، ورنہ کنوارا رہوں گا۔ میری ضد کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ماں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ میری طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مجھے ہسپتال جانے کی نوبت آ گئی تھی، اور یہاں میری ماں ہار گئی تھی۔ اولاد کے لیے تو ماں کا دل ویسے ہی بہت نرم ہوتا ہے، اور میری اماں کے تو ہم 2 ہی بچے تھے۔ جس دن وہ رشتہ لے کر جا رہی تھی ان کا موڈ بہت خراب تھا، مگر میں نے انہیں دلاسا دیا تھا کہ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ماں کو دیکھ کر وہ عورت دنگ رہ گئی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ میں صرف اور صرف جھوٹے دعوے کر رہا ہوں، لیکن کہتے ہیں نا، جسے محبت ہو جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایسا ہی حال میرا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام شرائط ہمارے سامنے رکھی تھیں کہ میرے 2 بچے ہیں، میرے دونوں بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، ان کے باپ دادا کے بارے میں کوئی سوالات نہیں کرے گا۔ اگر یہ شخص مجھ سے شادی کرے گا تو میرے بچوں کو اپنا نام دے گا، اور یہ کرنے کے لیے تو میں دل و جان سے راضی تھا۔ انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتہ بعد جب وہ میرے نکاح میں آئیں تو اصل حقیقت مجھ پر تب کھلی تھی۔ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی ایک نیک اور دیندار خاتون تھی، جنہوں نے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے اپنے 2 بچوں کو پالا تھا۔ 5 سال سے وہ بیوقی کی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن کہتے ہیں نا، خدا جس پر مہربان ہو جائے اسے ایسی دلہن عطا کر دیتا ہے۔ میں تمام بھائیوں کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ بے شک ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے کہ میری بیوی کنواری ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بیوہ سے شادی کرو، طلاق یافتہ کو اپناؤ، اور بے شک میرا رب ایسی خواتین کے ذریعے گھروں میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ کل جس کمپنی میں میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، آج اس کمپنی میں میرا رتبہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ سیٹھ مجھے اپنے برابر میں بٹھاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ سب میری بیوی کے نصیب سے ملا ہے۔